بیٹا تساں دا گھرن دعا ویندے ہو تے لہذا کم از کم کوئی ذاکر کوئی پتہ لگے جو بھئی مجلس سنان دے موڈ وچ بیٹھے جتنا آل محمد تورے ذہن چ بلند ہے نا اتنا بلند آواز نال صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیان آدم بین الماء والتین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم فی کتاب المجید اول ما خلق اللہ نوری صلوات مالک توڑی زندگی دراز فرماوے بانین دا صف عذاب چھایا کریم کربلا اپنی دربار وچ منظور و مقبول فرماوے جتنی خرچ کیتنے مظلوم دی صف واسطے کریم کربلا انہاں کو کہیں دا محتاج نہ کرے میرے بھائی مجلس سے بانی بھائی جعفر دی مالک زندگی دراز فرماوے بھائی بشیر خان دی مالک زندگی دراز فرماوے جڑے عزادار ماتمی مولا دے وسدن ذکر حسین اچ بیٹھے مالک انہاں دیا لمبیاں زندگیاں دراز فرماوے ایک مومن کو تکلیف ہے مالک کو کوئی شفا عطا فرماوے جڑی دعا کی تھیں قبول نہ تھی نہ پئی ہوئے 12 ہادی فرمیندن او ذکر حسین اچ ضرور قبول تھی دیئے آمین آکھن توڑا کام میں قبولیت دا کوئی ویلا ہوندے ذکر حسین اچ بہ کے کھلے دل نال آمین آکھی کرو کریم اللہ آل محمد عزت شان دا واسطے ہر عزادار کو مرن تو پہلے مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما ملک ماتمی وسد رامن عزادار وسد رامن امام بارگاہ عزاداران دے ویڑے آباد رامن کہیں دا محتاج نہ کر مالک 12 وارث دا جلد و جلد ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک اچھی صلوات تلاوت فرما میری زندگی دی پہلے ہی مجلس سے اس مقام دے ہوتے کہ توڑے ذہن چوہوے تو میں ممبر تے پہلی دفعہ نہیں آیا تے اتھا پہلی دفعہ آیا تے تھوڑا تھوڑا میں نل تامن کرے سو تے میں تو نل سفر طے کرے سا نظام چوپ کر کے میں سون چھوڑی آتے بات میں بھی راجن پور 3 گھنٹے چمیں دے اپڑ ویسا مالک توری زندگی دراز فرماوے سب تو پہلے کریم اللہ دا لگ شکر ہے اس مقام دے ہوتے تساں عزاداران دیاں زیارتہ نصیب ہو گیا کیونکہ میں عزاداران واسطے جڑا ذکر حسین کریں دے ان دے واسطے بہن خلوص نال دعا منگدہ ممبر حسین تے دعا کرنی چاہی دیئے ذکر حسین کہیں کہیں دے نصیب چھون دے کیونکہ ساری جنت بھی ہے ساری آخرت بھی ہے سب تو بڑا عمل ہی ذکر حسین ہے توجہ ہے جی میں اگر پروگرام ہوئے تو 2-4 گلاں کر گی نا جی بسم اللہ مالک تو کو وزدہ رکھے اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے کریم اللہ نے نور محمد نو خلق کی تھے کیونکہ اللہ دے نبی تو میں گل شروع کرے سا تے مولا علی دی محبت تک پہنچے سا کچھ بندے مجلس تو بعد گل کریں دن سارا ذکر حسین دا تے علی دا ہوند رہ گئے تے حضور پاک دی تعریف نے ذرہ بھی نہیں کی تھی
کیونکہ آج مجلس دے وچ سارے بھائی اہل سنت جماعت دے بھی تشریف گھن اندر، کیونکہ انسانیت دا درس ہے۔ سب تو پہلے کریم اللہ نے نور محمد نو خلق کیتے، جنہ توڑا سارا نبی دنیا تے اس ویلے کریم اللہ مسکرا کے فرمائے میرا حبیب، میرا مدثر، میرا طاہا، میرا یاسین، میرا مزمل بیٹھا تھا ہی تھا ہونا جی، میرا سونا نبی۔ جڑے پہلے نبی آئے توڑے تو پہلے آئے کافی گزر چکے ہیں، ہر نبی دا اپنا زمانہ ہے، کیونکہ توڑی شور والے پاسے توجہ نہ ہوئے تو سن لفظ وصول کرنا ہے، جگاونا میرا کام ہے تو میں سارے نے چہرے تو واقف ہو گیا۔ جڑے نبی پہلے آئے وہ آئے رحمت بن کے ہاں، تے میری امت کو جس ٹائم ونجن لگن تے بعد دعا کر چھوڑی ہیں، بعد دعا کیویں کریں ہن۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو انہاں اپنے دور تبلیغ کی تھی، جلے ونجن لگن تے طوفان منگا کی دینے، پانی زیادہ ہے، جڑا کشتی سوار تھی گیا وہ بچ گیا ہے، باقی دنیا غرق تھی گئی ہے۔ میرا حبیب جڑے پہلے نبی ہیں آئے رحمت بن کے گئے امت کو پتھروں دی بارش نال بوڑ کے۔ کریم اللہ فرمینا پہ میرا حبیب جڑے نبی پہلے ہیں آئے رحمت بن کے گئے زمین کو پٹھا کر کے، جڑا دے صبح دی ملے شروع ہوئے تے اجن تو نہیں میں بول نہیں سکتا، اپنے آپ کو قابو کر سنی، میں ذکر حسین چ بہ کریں تے آل محمد تے کو فضیلت سناون چاہندا، جڑا نبی آیا بھی رحمت بن کے وقت گیا بھی رحمت بن کے۔ توجہ ہے جی میرے پاس ہے حیدری، جڑا سادہ نبی آیا ہے رحمت العالمین، مولا حسین دے نانا جڑا تشریف گینا ہے، کوئی پھٹی پرانی کتاب وچ بندہ دکھا دے وے، لکی چھپی گل نہیں، سارے نبی کو کہیں پتھر ہی مارے، سارے نبی کی تھیں کہیں کو بد دعا دیتی ہوئے۔ توجہ ہے جی نہیں میرے پاس؟ تاں زمانے دے ہوتے ناز کر کے آدھے ہیں آئے بھی رحمت بن کے گئے بھی رحمت بن کے۔ بات کریم اللہ فرمائے میرا حبیب، میرا مدثر، میرا طاہا، میرا یاسین، میرا مزمل، میرا سونا نبی، جڑے نبی توڑے تو پہلے آئیں وہ جلے دنیا تو ونجن لگیں انہاں جنت دروازہ بند کر چھوڑے، جڑا نبی بھی ہے جنت دروازہ بند کیتا ہے، جلے توڑا سارا نبی دنیا تے آئین اون ویلے جنت دروازہ کھولے نے، جلے ونجن لگن وقت بھی جنت دروازہ کھول چھوڑے نے۔ کریم اللہ دی آوازی میرا مدثر، میرا طاہا، میرا یاسین، میرا مزمل، میرا سونا نبی، جنت دروازہ کیوں کھول کے پہ وینے ہو؟ تسو تو وینے پہ ہو، نبی فرمیندن میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، دیکھو جڑے بارہ آندے پہن یہ جنت دے وارث بن دے پہن، زندگی ہوئے میں اس عظیم دھرتی دے ہوتے اپنے نبی دی شان رسامن چاہنا، اپنے نبی دی عظمت رسامن چاہنا، بندہ دے دا بھی کیڑا ہے جڑا نبی دی عظمت نہیں بول سکتا، آؤ کرو سوال جڑا سادہ نبی دنیا تے اون ویلے کیڑی شے آئی جے کیڑی شے نہ آئی، اللہ دا نبی جڑا دنیا تے آئی، نہ عرش ہے، نہ فارش، نہ لوح، نہ کلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ہوا، نہ فضا، نہ چرند، نہ پرند، نہ آفتاب، نہ مہتاب، نہ سورج، نہ آگ، نہ پانی، کوئی شے کہنا ہے، نہ صفی اللہ تھا، نہ نجی اللہ تھا، نہ خلیل اللہ تھا، نہ کلیم اللہ تھا، نہ روح اللہ تھا، نہ ملائکہ تھے، نہ انبیاء، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، نہ جبرائیل، کچھ بھی نہ تھا۔ توڑی چوک دی قسم ہے، بس وہ ایک بنانے والا تھا، یہ ایک بننے والا بنا، وہ بے مثال تھا، یہ بے مثال بنا، وہ قوی تھا، یہ اس کی قوت بنا، وہ عظیم تھا، یہ اس کی عظمت بنا، وہ لا زوال تھا، یہ بے زوال بنا، وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ بنا۔ مل کے بھائی مالک زندگی دراز فرماوے بھائی، تھوڑا جا ساتھ روائے بھائی، آواز نہ صاف کرو، صاف چکیں دو صاف کرو، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ توجہ ہے جی میرے پاس ہے جی، وہ گلہ سمجھ جندیاں بھی ہیں، میں اس طرح سے تورے مزاج تو واقف ہوئے سا انشاءاللہ۔ جنہ اللہ دے نبی دنیا تے ہن ان میں عرش فرش لوح قلم جنت دوزخ کا حساب ہی کوئی نہ ہے، بس ایک کریم اللہ ہے، ایک بناون لائی تے ایک بنان اللہ ہے۔ جنہ توڑا سارا نبی دنیا تے ہن
اس لئے ہی کو جملہ کل رحمت العالمین فرمایا انا علی میں تے علی ایک نور دے دو حصے آئے. توجہ ہے جی میرے پاس ہے بھائی. میں کیونکہ تو کو پہلے دے میں مولا علی دی چوکھٹ تک تو پہنچے سا. اللہ دے نبی فرمایا علی میرے وچوں ہیں میں علی وچوں ہوں. علی میرا بھیرا ہے, علی میری مددگار. مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد وچ عبادت کریں دے تے غلام آ کے پوچھا مولا آج میں کوئی توڑے تے سوال کرنا ہے. میں ہاں توڑا غلام تے میں بھی سوچے نا تے آج کچھ میں کو سوال ہے تو جواب دے منے تے سائل دے سوال ہن تے کائنات دے امیر المومنین دے جواب ہن. کچھ بندے حیران تھے بیٹھے یار. توجہ ہے جی میرے پاس سے. مولا فرمائیں دے جو کوئی تو میں علی کو لو پوچھن چاہتا ہے نا میں علی دل دے راز تو واقف ہاں تے مگر میں تیری زبان جو سنن چاہتا او موتی نکل دے کیمن تے علی جواب کی میرے مر چاہتا ہے. سائل مولا دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے مولا آپ کب خلق ہوئے. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہو لفظ میرا اوکھا نہیں آ گیا جڑا تو نے ذہن تو گزر گئے. مولا آپ کب خلق ہوئے وہ کیڑا وقت ہی جڑا تساں دنیا تے آئے ہوئے. کیونکہ 13 رجب تساں تازی گزاری بیٹھے ہو جلے بندے حیران تھے بیٹھے. مولا آپ کب خلق ہوئے. نبیان دا مشکل کشا علی مسکرا کے دے چہرے دے پاس سے دے کیا دے حیران نہ تھی تے پریشان نہ تھی. اپنے ذہن دا دروازہ بلند کر کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا. مولا او وقت کیڑا ہی جڑا تساں دنیا تے آیا ہوئے. مولا فرمائے وقت نہ ہے اساں 14 ہاتھ سے. مولا اون ویلے عرش فرش لوح قلم جنت دوزخ ہوا فضا ہے. مولا فرمائے کوئی نہ. مولا آسمان زمین. مولا فرمائے کوئی نہ. مولا چیزاں ہاں تک کوئی نہ تساں راندے کی تھا آوے. مولا تولا گھر کی تائی تولا مکان کی تائی تولی رہائش کی تائی. نبیان دا مشکل کشا علی حیدر قرار علی مسکرا کے فرمائے سہل میرے علی دی گل سن تے پورے زمانے کو دسیندہ رامے جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. جتھاں سڑا اللہ راندہ ہے یا سا 14 اللہ دے کوڑ راندے ہاں. انہیں دا قول فعل کردار سب کچھ ہکے. کتنی خوش نصیب ہے آل محمد دے منن لشیہ جو 14 دے 14 ہادین تے 14 دے 14 ہی سید ہیں. کم سارے نہ ہکے. کتنی عظیم دروازہ ہے. آل محمد دے فضائل دے ہوتے کم ضرب بندہ ہوندے جڑا شک کریں دے. کیونکہ دریاوان دا سمندران دا پانی مک سکدے علی دی فضیلت نہیں مک سکدی. ساڑی کیا جورت ہے اتنی مولا علی دی فضیلت بیان کرا جتا ملائکہ نہیں کر سکتے انبیاء نہیں کر سکتے. بہت بڑی بلندی نہ ہے علی. علامہ باقر مجلسی جا قبلہ کتاباں پڑھو نا انہاں اپنی کتاباں دے وچ مولا علی دے فضائل نال بڑیاں بڑیاں مثالاں دیتیاں. انہیں دا میں ایک جملہ پڑھے انہاں صحیح لکھے. انہاں کہ 1400 سال ہو گئے قرآن کو زمین تے آئے ہوئے. قرآن صرف 2 ہی کم کریں دے یا علی نو سلام کریں دے یا علی دے دشمن تے لعنت کریں دے. ہون ذرا تھوڑا جا بولا ہے بھی میں تورے مزاج تو واقف ہاں بھی زندگی ہوئے بھائی. باقی 14 لے کام میرا کریم اللہ خود کریں گے. انہاں لکھا علی نو حلالی منے دے باہمیں جانوری کیوں نہ ہوئے. سونی مثال لیتی علامہ باقر مجلسی. اصلی خون منیندہ ہے صحیح خون. توجہ ہے جی میرے پاس. انہاں بڑیاں بڑیاں مثالاں لیتیاں. انہیں ایک بڑی سونی مثال لیتی تے اس مثال انہیں علی دی محبت دے بارے کمال کر سکے. انہاں کہ علی نو حلالی منے دے بھامیں جانوری کیوں نہ ہوئے. انہیں لکھے مدینہ دا شہر علی دی محبت علی دی جان. ایک یہودی ہے جڑا مدینے چ رہن دے جڑا توحید دے قائل نہیں شریعت دے قائل نہیں کلمے دے بھی قائل نہیں.
تے پاک رسول دی محفل وچ نہیں بہن چاہندا تے اللہ دے نبی کو دیکھن بھی نہیں چاہندا تے گھر دے وچ اون ایک ظالم کتا رکھیا ہویا ہے. ہزاراں مجلساں دے وچ تساں اے سن دے ہو واقعات بھی علامہ باقر مجلسی دی پچھلی گل یاد ہو سی تے آخری بھی گل یاد رہ سی. انہاں لکھے علی نو حلالی منے دے بھاویں جانوری کیوں نہ ہوئے. نبیان دا سلطان ممبر تے بیٹھے مسجد نبی 5-6 بندے میں زخمی تھی کہ آ گئے. اللہ دے نبی صلوات پڑھو ایک باواز بلند. او قبلہ میں تو نہیں انتظار کروں. بسم اللہ. توجہ ہے جی میرے پاس جی. میں نے دی انتظار وچ کھڑا میں 5-7 بندے زخمی تھی کہ مسجد نبی حاضر تھی گئے. اللہ دے نبی نے انہیں دی حالت ڈٹھی. جنگاں زخمی ہیں, کپڑے پھٹے پہن, مسکین بن کے سر جھکے ہوئے. اللہ دے نبی فرمائے خیر ہے؟ ہاں جی خیر کوئی نہیں. وہ جڑی پچھلی گلی ہے نا اتنا ایک یہودی رہن دے, توحید دے قائل نہیں, شریعت دے قائل نہیں, کلمے دے بھی قائل نہیں, تے توری عزت دے خلاف ہے. او کو تو سمجھاؤ گھر وچ ایک ظالم کتا رکھیا ہو ایسی سمجھاؤ. اگر کتا ہوں نہ مروایا تو آج تو بعد مسجد نبوی جیسا حاضر نہ ہو سا. پہلے دی گل تھی, دوجے دی گل تھی, تریجا چوتھا پنجواں چھویں دی جڑے واری ہے نا اس ویلے 3 سال دے سلیمان مسجد نبی دے سائن تو اٹھی کھڑے. اللہ دے نبی دے پاس دے کے فرمائے اللہ دے نبی میں بھی تورے دروازے دا نوکر ہاں, میں علی دی ولایت دا بھی نوکر ہاں, میں کو علی دی عظمت دی قسم میں سلیمان بھی اتھوں گزر کے آندا, میں کو تک نہیں کچھ نہیں سیا کیا ہوں تو سب پہنچ گئے ہو. اللہ دے نبی یہودی دروازے تے, یہودی دے دروازہ کھڑکائے تھی, یہودی باہر آیا. اللہ دے نبی تے جڑا نظر پئیے سی تے حیا و شرم دا پسینہ چھٹ گئے سے. ممبر دی عظمت دی قسم 14 سر کے یہودی ہے, منافق کوئی نہ ہے. اللہ دے نبی دے پاس دیکھ کے فرمایا اللہ دے نبی تواڈی عزت دے بھی قائل کوئی نہیں, میں تیری شان دے بھی قائل کوئی نہیں, نہ تیرے پیچھے نمازاں پڑھتا, توحید دے بھی قائل کوئی نہیں, پر تیری میں عزت جانتا. حکم کرو ہاں میں اتھائی حاضر تھی ونیا ہاں. اللہ دے نبی فرمائے اے میرے نمازین انہا کو تیرا کتا زخمی کی تھی کھڑے, او جلدی کر باہر گھننا تے میں گال آج مکا چھوڑی ہے. جلے کتا باہر ہے حضور فرمائے ایو ہے پہچانو. اللہ دے نبی نہیں بھول سکتا, بالکل ایو ہے, مالک بھی ایو ہے. اللہ دے نبی فرمائے یہودی کتا تیرا پاگل ہے, آج تو بعد ہی کو قتل کرا دے. قتل دا حکم ہے, قدرت نے کتے کو بولنے دی طاقت عطا کی دی ہے. کتا پیاد یا رسول اللہ, آج تو چند دن پہلے تو سا ایک اعلان کیتا ہے. اللہ دے نبی فرمائے ہی کو اعلان سنا, کتا پیاد اعلان ہے من کنت مولا ہو فہازا علی مولا, جس جیسا میں مولا او سوسا علی مولا, کیا میں بھی شامل ہاں یا کوئی نہ. اللہ دے نبی فرمائے 18,000 جن سے جنہ علی امام ہے. کتا دیکھ کے آدھے اللہ دے نبی جے علی میرا امام ہو سکتے, انہا بدتمیزہ کو سمجھا دے, علی نو بھونکن چھوڑے میں پٹر چھوڑے. زندگی ہوئے جڑے بول پہ ہوئے. حیدری مولا سلامت رکھے. ایک گل ختم تھی. اللہ دے نبی نے موڑ کے ڈٹھا تے کانڈ کھالی ہے. وہ سلیمان کدے گئے؟ وہ جی چلے گئے. وہ کیوں مقدمہ تا پورا ہویا کوئی نہیں. سلیمان دیکھ کے فرمیدن اللہ دے نبی پہلے انہیں دا مقدمہ ہے کتے دے خلاف, جدہ او بول پیتے انہوں کو لفظ بھی نہ سندہ ہے, او جھوٹے ہاں. یہودی دیکھ کے آدھے اللہ دے نبی میں غیر مسلم ہاں, اے بے عقل ہے, اے جانور ہے, اے جانور ہو کے علی نال محبت کر سکتے, میں انسان ہو کے علی دی ولایت دے قائل نہیں ہو سکتا. مالک زندگی دراز فرماوے. شاہ صاحب عزت علیہ مقدوم صاحب مالک انہیں دی لمبی زندگی دراز فرماوے, کیونکہ ذکر حسین دی تاثیر ایسی ہے اس ساری بہت بڑی جنت ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی دے وچ 2 وعدے کیتے ہیں. 2 وعدے. پہلا وعدہ غریب حسین کیتا ہے,
کوفے دے وچ ایک سالبیہ نامی عورت ہے جن دے حوالے مقتل دے کتاباں میں چن جو بہت وڈی محبت رکھ دی خاندان اہل بیت نال. دوجا وعدہ حسین کیتا ہے مختار سقفی دے نال جڑا سب تو بہت وڈا شیعہ ہے علی دا. کیونکہ میں اپنا بیان شروع کر رہی تھے دو جملے غریب دی غربت سناون چاہتا. لٹیاں دی کہانی ہے کوشش کریں ہائے کر چھوڑیں جڑی شام جو ٹورن دی ہے شلا راضی ہو ونجے. کوفے دی عورت نال مولا حسین جڑا وعدہ کیتے بابے دی شہادت تو بعد ٹورن لگے. کوفے دے باہر جڑا علی دی دھی دا محمل ہے مدینے والے رستے دے پاسے علی دی دھی نظر مار کے آدھی حسین او کون ہے جڑی سارے رستے تے روندی کھڑی ہے. کوشش کر ہائے کر چھوڑ زندگی دا کوئی پتہ نہیں. بہوں وسدے ہن آل محمد جڑا اجڑین تاوت قبرہ نال قبرہ نہیں رل سگیاں. کوئی کتھائیں سام گیا ہے کوئی کتھائیں سام گیا. حسین پتہ کر کون ہے کیوں میری محبت دے وچ کوفے دے باہر پردہ دار رکی کھڑی ہے. اماں دی جائی ایک کھولی ملون دے گھر آلیے اندہ نا ہے سالبیہ. ہاں حسین صبح صبح سب تو پہلے میرے دروازے تے اندھی ہے میرے کل قرآن پڑھ دی ہے. پچھو تو صحیح کہیں کوفے دے بندے جھنک تو نہیں دیتی. غریب حسین بلایا ہے. سالبیہ دی آنکھاں وسدیاں پی ہیں. مولا فرمائے سالبیہ کوفے دی ہر عورت نے میری بہن دا استقبال کیتا ہے. تائیں سلام نہیں کیتا تے ساڑے رستے تے کیوں روندی کھڑی ہیں. مولا روندی اس وجہ تو توری جدائی برداشت نہیں کر سکتی. میں توری بہن کو قرآن پڑھے. مولا میں توری منت کریں دیا میں کو مدینے گھن ونجو میں توری خدمت کرے سا. غریب فرمائے شریعت اجازت نہیں دیں دی. مولا میں اجازت گھنن دیا. غریب فرمائے میں غیب دے علم تو واقف ہوں. مولا تو سا مدینے تے میں کوفے توڑے حکم دے مطابق میں کوفے رانا ہے. مولا تو نل محبت بہوں کریں دیا. پہلے تو دعا کرو جو میرے صبر پیدا تھی وے کیونکہ مدینے والے سید نال میں بہوں وڈی محبت کریں دیا. میں توری جدائی نہیں برداشت کر سکتی. بھیڑ محمل چ بہ کے آدھی حسین اندے واسطے دعا بھی کر چھوڑو تے ایک وعدہ بھی اندے نال کر چھوڑو. غریب دے کے آدن سالبیہ میں حسین تیرے گھر چ آساں. جنہ آمن دا نا سنے سی خوش تھی گئی ہے. مولا او ویلا وقت دیانا دسو. غریب آدھے 61 ہجری ہو سی محرم دا مہینہ ہو سی 12 محرم دا دین گزر ویسی 13 دی رات میں حسین تیرے گھر چ مہمان آتی سا. مولا میں انتظار کرے سا تورے نال کون کون ہو سی. غریب آدھے اکبر دی برات نال ہو سی دیاں بہنا نال ہو سن. غریب وعدہ کر کے چاچا ٹر گیا مدینے والے پاسے. سونا وسطہ پی اکبر دا بابا ایو جڑا رجب دا مہینہ شروع تھی گیا ہے. اس رجب دی 28 رجب آدھ رات دا ویلا نانے تے ماں دی نگری چھوڑی حسین تے جڑا محرم دا مہینہ شروع تھے تے چند نظر آئے. سال بھی علیحدہ جا کمرے چ کلین چا وچھیں دیئے اپنے آپ نال گلاں کر کے آدھی محرم دا مہینہ شروع تھی گئے. اتھا اکبر دی برات باسی اتھا مدینے والا حسین باسی او کمرے سامنے چ میریاں سینی باسن. 4 محرم تھئیے کھولی نیزہ تلوار چاہ کے ٹرن لگے جہان پور دے ماتمیوں. کول کھڑ کے آدھی کیڑے پاسے تیاری آئی. کھولی آدھے کربلا وینا ایک باغی نال جنگ ہے. آدھی بعد وقت حسین وعدہ کیتا آئی اے آدھے جند نال میری جنگے ہوں دی فوج بہت تھوڑی ہے میری 9 لاکھ ہے میں جلدی والا ساں. ٹر گیا کھولی کربلا دے پاسے بس 2 وین کراں ازاندار انتظار بیٹھن زندگی ہوئی. ٹر گیا کھولی کربلا دے پاسے
کیا میں سیدان دی غربت پڑھا 7ویں دا غریب دا پانی بند تھی گئے ڈا محرم دی رات دھمیے ماں پتر تیار کیتا ہے بھین بھیرا تیار کیتا ہے اذان علی اکبر مکیے جنگ شروع ہو گئی ڈاویں دا دین چڑھدا ہے جنگ ودھی گئی ہے کس گیا زہرا دا چند ماتمیوں ہائے کر چھوڑیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں 11 محرم دے ڈل دے دوپارن بھین کڑیاں پا کے پوچھ دیئے اما لتھا تا ہی تھائیں ہائی جتا پتھران دا ڈھیر ہے ہاں اما دی جائی تھائیں حسین لتھا ہے علی دی دھی دے چاچا ہاتھ بدے ہویان پتھران دے ڈھیر نال بے گئی ہے ایک بندہ ہائے کر چھوڑے شام علی سین راضی ویسی بدے ہوئے ہتھان دے نال حسین دی بین بھیرا دی لاش تو پتھر ہٹائیں سی پتھر نہیں ترٹو ہوئے تیر نیزے تلواراں پتھر ہی ہٹ گئے تے ہاتھ زخمی تھے گئے ڈٹے سی 9 حصیاں چ بھیرا دی لاش تقسیم ہے پتھراں تے سر مار کے ڈکے وین کر کے آدھی مدینے اللہ حسین تو ہیں مہر نبوت سوار تھیمان اللہ حسین تو ہیں جبرائیل دے پرنا تے سمن اللہ حسین تو ہیں حسین بھیڑ شام پئی ویندی ہے میں بازار نہیں بھیساں دربار نہیں بھیساں میں تیرے قتل دی گواہی دے اوکی بیرا دی مقتل تو ٹری 12 محرم دی شام تھئیے علی دی دھی دا محمل چاچا کوفے دے بہرہ رک گئے اما دی جائی پتہ تا کر دے ایک کیڑے شہر دی آبادی ہے اما دی جائی کوفہ ہے جڑا کوفے دا نام سنے سے نہ دے کیا دیئے اما فضا کئی ہزار عورتیں جے کو میں کوفے قرآن پڑھیں دی رہی ہیں انہا کو اطلاع مندے تورے امیر المومنین دی دھی دا حکم ہے یا میرے ہاتھ کھولو یا میں کو چادران دے وہ یا کل میں کو اتھو گزارو جی تو بھیڑ گھٹ ہوئے یہ جب کوفیہ نے جواب دیتے ہاس کے آدن او کو آگ پہلے شہزادی ہے آج قیدن بڑھ کے آئی کھڑی ہے اساں جتو گزاروں ساری مرضی سارا بازار بھی ہے سارا دربار بھی ہے اساں ہر رنگ دا ظلم کرنا ہے جیندے کنبوں وڈے مانان او دریا تے کس گیا ہے پہلا قدم علی بادشاہ دی دھی دا مزار اچ داخل تھی ہے یکدم اعلان ہوئے پتھر مارو باغی دیاں بہناں آ گئی ہیں رب اکبر دی قسم بہت زیادہ پتھر وسن علی دیاں دیاں تنوان تھے بندشی ہوئے ہائے نہ کرے مکان دی چھت ایک عورت لتی ہے جنہیں آتے جو پانی دا جام تس شبیر دی دھی دیکھو اللہ کیا دیئے قیدین میں سنا اللہ قیدین دی دعا جلدی قبول کرے پانی بھی پی میرے واسطے ڈون دعا ماں کر دعا ماں کیڑیاں ہیں آدھیے پہلی دعا مانگ جی میں توڑے تے لوٹ پئیے شلکائیں تے لوٹ نہ پوے آدھیے دوجی دعا مانگ قیدن شالا میں مدینے ونیا اتا میری سین راندی ہے جیندی میں زیارت کرن واسے ونجنا زندگی ہو گئی ماں حسین دی توڑے ترازی ہوئے جلے سین دا نام ہے مظلوم حسین تی تسی دی تے زخمی دی فرمین دی اوہ قیدن دکھاؤں پہچان لے سے حبیبہ دی ایڈی لوٹ نہیں پائے سکتی انی جسم ہولے بدماش لوگن شرابی لوگن میری عزت دار سین کی میں ہو سکتا ہے سامنے دیکھ جڑی ضعیفہ پچھو کڑیاں پئی کھڑی ہے کولا کیا دیئے قیدن تعارف کرا دیئے میں دو دیکھ زینب میں آدھیے تیرے 18 برایا ہے نا بازار چلوٹ کیوں پہ گئی آدھیے کربلا میری نسل موگ شرم نہ کر یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں تھوڑا جا مزاج رلا ہے کر چھوڑ مالک صاحب پہ عذابی چھئی اپنی دربار قبول فرماوے میں کو پہچان مدینی علی زینب میاں میرے بھیرا مارے گئے میرے پتر مارے گئے جوان ماتمیوں بازار مکائے دربار آ گئے شہداں تے سارے نیزیاں تے چاچا بلاندن کمینے انعام مقدن مقتول یہ بہنہ چپ کر کے سن دیا رہی ہے او جوانوں ماتمیوں انعام مل دے رہ گئے ایڈو مغرب دی ادان مکیے سانگ تے آخری سار حسین دا بچائے کمینہ آدھے
کھولی گھر لیوان کالا میں دربار انعام دے سا کمینہ آدھے گھر گن ونیات سال بیا مروے سی آدھے حسین وعدہ کی دا میں گھر جا سا جی زندگی ہوئی ماں حسین دی تیرے ترازی ہو اے آدھے میں کہیں دے حوالے حسین دا سر کران تا میں کوئی انعام نہیں ملدا منہ شیعہ ہوئے تے ہائے نہ کرے سجاد مولا پہ فرمینے آئین آدھن منڈے دا پیام کمینہ میرے بابے دے سارا لیسانگ جھکیں دا آئے ایڈو میرے بابے دیا ظلفائیں چا ہاتھ پایا ہے ایڈو گانڈ بنا کے گانڈ پچھو ساڑ کے کمینہ ٹر رہا ہے ایڈو دروازے تے آئے سال بھی آدھیے نسا کی تھئی میرا مدینے آلہ مولا حسین جی زندگی ہوئی ماں حسین دی تیرے تیرازی ہو یادیں میں تے کو بعد حال لیونا ہے ایک منٹ میرے پاس ہے دیکھ زندگی دا کوئی پتہ نہیں بڑی قبولیت لی مجلس ہے جنگ دا حال ہی سنے سا مدینے آلے حسین دا حال لے سا میں سفر کر گیا میں تھکا ہویا جلدی کر کھانا لیا تاریخ لکھ دے کھانے آلے پاسے ٹوری دے گھر دے کونے تندور ہے جی میں کٹیا ہویا سارا اللہ راسی دا چاہی ودائی تندور سٹائے سے جوانو ایڈو کھانا سال بھی لکھائے پہلا لکمات رو رہے وال کھول کے آدیا ہونے دے سا جڑی کربلا جانگو یہ توڑے باغی دھنا کیا کمینہ دے ہوں دھنا حسین آدھی ہر کوئی لڑے تو نہ لڑے او میرے مولا دا ہم جی زندگی ہوئی ماں حسین دی تیرے تے راضی ہوئے جوان و رسول دی دیئے جڑی بہڑے چوائن ودی کریں دیئے رب اکبر دی قسمیں سال بھی دے دیئے بی نظر نہیں آنا اچانک دی تے تنور چو نور دیا لیٹا پیا نکل دیانا کپیو یا اکبر دے بابے دا سر چایا ہے داڑیے چا اکبر دا خون ہے یہ کربلا دی مٹی ظلفہ رلی ہوئی ہے سجے دیا ظلفہ کبے آئین کبے دیا ظلفہ سجے آئین بندہ شیعہ ہوئے تے ہائے لگ رہے اللہ راسی دا سر چاہ کے آدھیا رائے شہید خدا او اللہ راسی مسافر پردیسی میں مولا کل سنائی شہید زندہ ہونے لا میں کو تعارف کرا کتھو دا وسد ہے اکبر دے بابے دی آواز یہ پہچان تیرا مولا حسینہ وال کھول کے آدھیا تو سوادہ کی دائی میرے نال بھائنہ نال حسین غریبہ دے سامنے نیک او بازار زینب آئی کڑی ہے لہو بھر جایا نال رلا کے ہے نا ہاتھ ویچ کریاں جوانو ماتمی ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑا سال بھی آپ کو پتہ لگا ہے میری سین کریاں پا کے آ گئی ہے اے دوڑ دی گئی ہے اون جاتے آئیے جتا 4 سال دی بچی ہے یہ کنہ چو کون وہاں پیا آدھی ایڈی لوٹ پائے گئی ہے رو کے آدھی علی اکبر دی جاگیر دے ویجے میں کوش میرے دماغ جے مارے میں لاش بابے دی سامعین محترم یہ تھے ذاکر بیت ملک شہد عباس صاحب تشریف لاتے ہیں بحر المصائب مصور غم مفسر تاریخ کربلا قبلہ جناب سی ثقلین عباس شاہ صاحب اور ان کے بعد ذاکر بیت چودھری عباس رضا جھنڈوی صاحب اور ان کے بعد پاکستان کے مشہور نوح خان ممتا حسین موالی صاحب اور ان کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ نوح خان ذیشان حیدر نوح خانی کریں گے یہ ملنگ سالانہ مجلسہ کراتے اس کی امداد کرتے جلوس ہیں یکم شعبان کربلا چوک محلہ خواجگان جلال پور پیر والا سالانہ مجلس ہوگی جس میں ذاکر بیت آخری بابا مجلس کریں امداد کر دو چلو ذاکر بیت سید اقبال حسین شاہ بجار ذاکر رضوان حیدر قیامت مولانا محمد عباس قمی چودھری اجاز حسین جھنڈوی سید خدا بخش کیسر مولانا خادم حسین گھاگری ذاکر مدثر اقبال جامرہ سردار موسیٰ خان صاحب مفتی عابد صاحب زوار حسین عربی کتاب فرمائیں گے 6 شعبان کربلا چوک محلہ خواجگان سالانہ مجلس سزا ہوگی جس میں قبلہ مولانا محمد ثقلین گلو مولانا محمد عباس قمی مرتضی عاشق لوٹیاں والے ملک علی عباس علوی
جناب تقی عباس کے احمد خان اظہر حسین خان بلوچ، ذاکر عمران عباس جنڈیر، مظہر عباس جعفری، سید علی رضا شاہ داؤد کھیل، سید الطاف حسین شاہ، سید مشتاق حسین شاہ جنگ، ذاکر نصرت عباس چانڈیو اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اور آج کی مجالس جلال پور عزاداری کی طرف سے لائیو چلا جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، مجمع بہت بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ ایک چھوٹی جی گزارش ہے، اپیل بھی ہے کہ 3، 4، 5 شعبان سالانہ جلسہ تھلا غازی عباس جلال پور پیرالا منعقد ہو دے، اور کچھ مومنین میں کو جان دن یا نہیں جان دے۔ میں جان پور میرا پہلا چانس ہے۔ میں ملنگ محمد نواز سپاہی جلال پور پیرالے دا بیٹا ہاں۔ انہوں نے سالانہ 2 جلسے ہوندے 28، 29 محرم تے 3، 4، 5 شعبان، اور وہ میں اپنے سیر تے کرویندا اور مومنین دے تعاون نال ہی کریندا، کیونکہ میں آپ اتنی حیثیت کہنی کہ میں جڑے جلسے کراواں مین مرکزی بازار، پہلے بازار اتنا کہنا آئی ہن مین مرکزی بازار بن چکی ہے، اور اتنا نامور علماء تے ذاکرین خطاب فرمیندن، لیکن مومنین دے تعاون نال کریندا۔ ہن میں تاکو اپیل کرے ساں ہر مومن میرے ماما بھینی جتنا تھی سکے منل تعاون کرو، تاکہ تہاڈا ڈٹا ہویا 4، 5 شعبان جلال پور پیرا تھلا غازی عباس تے ہوندے اور ہر سال ہوندے تے میں اتھاں جلسے تہاڈا ڈٹا ہویا خرچ کر سکاں۔ مہربانی، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیشا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد، وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام وآبائه وأولاده وأصحابه۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام۔ أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات میرے آقا دی ذات تے پڑھو گلو۔ اب بھائی آواز اچھی کر دو۔ معصومین دی عظمت دا صدقہ مولا اے ذکر پاک قبول فرما۔ اے ذکر دا صدقہ مولا تواڈے سارے گناہ معاف فرماؤ۔ مولا تواڈا ساڈا ٹور آیا قبول فرماؤ۔ حسین دی پاک اماں ساڈے اتے راضی ہوئے۔ دعا منگی کرو مالک امام زمن دی دربار سرخ روح فرماؤ۔ ولائے علی عزائے حسین ہمیشہ نصیب ہوئے۔
مالک سارا خاتمہ ایمان تے فرما مولا ہوں بی بی کو شفا عطا فرماؤ اور دعا منگو حسین دے منڑا لے ہمیشہ آباد رہو مالک دین دے دشمن کو تباہ و برباد فرماؤ مولا ہر وبا ہر مرض ہر آزمائش اور آج دے دور جتنے بھی کوئی بیماریاں ہیں مالک مومنین کو ہر بیماری تو امان عطا فرما مولا سارے ملک دی حفاظت فرما تاسب کو مالک سکھ صحت عطا فرما میں حقیر دے کج مجھ سخن دربار سیدہ آج قبول ہوگن دعا منگی کرو مالک تے کو واسطہ مخدومہ شام دا امام زمن دا جلد ظہور فرما اور یہ عرض ضرور کی دی کرو مالک سکوں آقا دی نصرت اور زیارت نصیب فرما ایک سلوات کھلے دل نال پڑھو میرے بادشاہ بسم اللہ توجہ ہے میرے دوستو آج تو تھکے تھکے لگ دے پہ ہو شاید چوتھی دی بھار ہے مجلس سے بڑے بڑے مولا دے بادشاہ ذاکر سنی بیٹھے ہو سو میں تھیا تمہارے گھر دا بندہ تھوڑی دیر میں کو برداشت کر گن لو اللہ تو کو عزت عطا فرما آج میرا دل چاہن دے بھی میں قصیدہ سناواں تے ہووے قرآنی قصیدہ بسم اللہ یا علی سلامت رہو مولا تاری زندگی دراز بسم اللہ یہ میں چند منٹ زحمت کرے سو میں ایک خاکہ بنیندہ اللہ کرے سی اندے نال تو کو 4 لفظ سمجھا گنسا ٹھیک ہے بہل اوہو سمجھ سی جیندہ جسم نہیں بیٹھا جیندی روح حاضر جیندی عقل حاضر ہے جیندہ ذہن مجلس حاضر ہے جسم دے بت دی کوئی حیثیت نہیں روح دی حیثیت جسم مک ونجنے روح باقی رہا اور ایہا روح پئی جیڑی وجہ نال انسان دی زندگی ایک سلوات پڑھو میرے بادشاہ بسم اللہ علی محمد بسم اللہ مولا علیہ السلام التماس دعا میرے بھائی تشریف گننا ہے میں ہوں تو کو زیادہ دیر تنگ نہیں کریں گا میں چند منٹ مجلس سن گنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم قرآن بے مثال ہے اللہ کے دا سونا قصیدہ پڑھے اللہ جعفر دی زندگی دراز فرماوے مولا دے توفیقات اجبیہ برکت و اضافہ فرماوے میرے بھائیو میں انہیں 4 آیات ایک دلیل قائم کرنی ہے جو اللہ نے اے آیتاں بھیجاں کیوں ہوئے اور اے سورہ فاتحہ یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ کل ہی سورت کو پورے قرآن دے برابر اللہ کھڑا ہے جڑے جاگ دے بیٹھے نا علم دوست حضرات نائب کربلا میرے بادشاہ دا ذکر سننا لے کلی سورت پورے قرآن دے ہم وزن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہ قرآن آیت بھیجئے این سورت دی شان ہے اللہ قرآن سند بھیجئے میرا رسول میں تے کو 7 مثانی تے قرآن عظیم عطا فرمائے 7 مثانی 7 آیات علی سورت
جڑی 2 دفعہ نازل تھئیے، مکے چی آئیے، مدینے وچی آئیے۔ رسول تے سوال ہویا یا رسول اللہ ایک کیڑی صورت ہے جڑی کل ہی پورے قرآن دے مقابلے چے؟ فرمیندن اوہا ہے جے کو دیبا چاہے قرآن آدن جڑی سورہ فاتحہ ہے۔ توجہ، اور اے صورت نماز دا ذکر واجب، میری گہل ذہن وچ رکھا ہے، اے صورت نماز دا ذکر واجب ہے۔ نماز 3 چیزاں دا مجموعہ ہے، نماز ذکر، نماز قرآن، نماز دعا۔ اے میں نے آکھا امام فرمائے، اے حدیث پڑھی ہم، نماز ذکر، نماز قرآن، نماز دعا۔ اے سورت فاتحہ صحیح فرمیندن اگر پورا قرآن پڑھ تے سورت فاتحہ نماز اچھا نہ پڑھ، صحیح فرمیندن تیری نماز قبول نہیں۔ تو ہمارے خیالے تھک گئے ہو، ایک گالی ضروری ہوندن، ایک گالی بھی سوال کیتا کرو مولوے تے، سیدھا ٹپ مرندن ولائے علی تے، وہ پہلے سمجھا تو صحیح نماز ہے کیڑی شاہ۔ توجہ، پورا قرآن پڑھ، فاتحہ نہ پڑھ، اللہ نماز نہیں منیندہ۔ میں ممبر تے کھڑا بغیر دلیل دے گاہل کرنا میری عادت نہیں، میں 8 سال تدیچ محرم پڑھی کھڑا، کیڑی کیڑی شے ہے جیڑی تو نہیں سن چکا، میں تمہارے سامنے کھڑ کے ان کیڑے دعوے کرنے جو میں کو غور نال سنتے میرے گاہلی تے توجہ کر۔ صحیح فرمینے نہ پورے قرآن دی بھئی کوئی صورت نہ پڑھ، ہکا فاتحہ پڑھ تیری نماز قبول۔ بسم اللہ، میری گال غور نال سنائے، دین دے بڑے مسائل چو ایک مسئلہ ہے۔ مولانا صاحب تشریف کی دیا دن سید بادشاہ، انہوں کو لو پوچھائے گا کہ بھئی مسائل شرعیہ یہ بہت بڑے، تو وضو دے مسائل تے کریں غور کر کہ وضو دے واجبات کتنے ہیں؟ چہرہ، بہیں دا دھومنا، سر دا تے پیریں دا مسا۔ اور میری یہ گاہل ذہن وچ رکھا ہے کہ چہرے دا دھومنا 1 دفعہ واجب، بازویں دا دھومنا 1 دفعہ واجب۔ معصوم فرمیندن اگر روجی دفعہ وضو دی خاطر پانی بلا وجہ پاتو اللہ اون دا جواب گھنسی ضائع کیوں کیتا؟ توجہ، وضو دے کلی کرنا واجب نہیں، وضو دا نکچ پانی پاونا، پیر دھونا ہے واجب نہیں، اگر ضرورت ہے تو کر۔ نماز دے وچ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی 1 دفعہ واجب، 7 تک مستحب، 8ویں دفعہ پڑھ سے صحیح فرمائے نماز باطل۔ اگر واجب کو واجب دی نیت تے پڑھ سے تو ثواب مل سی، مستحب کو مستحب دی نیت تے پڑھ سے تو ثواب مل سی۔ اگر دوجی دفعہ سبحان ربی العظیم واجب دی نیت تے پڑھو، صحیح فرمائے نماز باطل، کیوں جو دوجی دفعہ مستحب واجب نہیں، واجب 1 دفعہ ہے۔ اور میں اتھائیں مولا دے علم دے درمیان نائب کربلا کھڑ کے تائید امام زمن نالے فقرہ پیادا، علی نہ واجب نہ علی مستحب، علی دین دی او شرط جن بغیر عبادت ہے کوئی نہ۔ سبحان 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 یا علی یا اللہ تمہاری عزت چ اضافہ فرما، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو اے احساس تھا ہے بے مومن جاگ دے بیٹھے۔ توجہ فرمائے میرے بھائی، میں ای فاتحہ قرآن دے وچ زیادہ طوالت چی نہیں ویندا، میں تو کہ میں چاند منٹ چ نتیجہ کڑھنا۔
سمندر کو میں کوزے چ بند کروں گا کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پیا فرمیندے حمد ہے اللہ دی خاطر جڑا عالمین دا پروردگار. توجہ ایک گالی سنیا کرو جنہیں کو علی ولی اللہ تے یقین کامل دی دلیل چاہی دیئے تا کہیں کو نہ پوچھو. قرآن کو علی دی مرضی نال پڑھ ولا دی دلیل پہلے آس. توجہ الحمدللہ حمد ہے تعریف ہے اللہ دی خاطر جڑا عالمین دا رب عالمین دا پروردگار. اگوں فرمیندے الرحمن جڑا رحمان ہے الرحیم جڑا رحیم ہے مالک یوم الدین جڑا آخرت والے دین دا مالک ہے. جہان پر علی تواری تھکاوٹ لہواں تو کو فکرہ سناواں. میرے بھائیو یہ چارے گہلی دعوے ہیں یہ چار دعوے ہیں اللہ دے کہ اللہ پہ فرمیندے او رب العالمین او رحمان او رحیم او مالک یوم الدین. یہ چارے حقائق حقیقت ہے اور حقیقت دا اللہ نے دعویٰ کیتے کہ میں رب العالمین میں رحمان میں رحیم میں مالک یوم الدین. کمال ہے کہ دعویٰ جو ہے ان دی دلیل بھی ہوئے. تھکے بیٹھے ہو تو صاحب میرے گہلیں تو آجے سر تو پہ گزر کر میرے کو آج احساس لیکن آج پڑھنا میں ہی ہوئے. آج میں جہان پر علیندہ وزن تولنے کہ میرے جو 8 سال میں محرم پڑھی کھڑا تو مولا جرن حاضری لکھ سن تو وقت بھی پڑھ چھوڑے سو. 28 انشاءاللہ عاشق حسین دی مجلس سے حاضر ہو سا انشاءاللہ ضرور حاضر ہو سا. صلوات پڑھو میرے بات شادی دا. بسم اللہ. دیکھو اگر تساں آج میں تھک کے سونا نا تو شاید میں کو سمجھاون دی خاطر طول کرنا پوے. اون دا نقصان میں کو گھٹے بھرا کو ڈھیرے. مہمان کو زیادہ بلہمنے وے تو تمہاری مرضی ہے نہیں تو اتھائی کہلی سنو میرے چاند اور انہیں توجہ کرائے کہ یہ حقیقت ہے. لیکن میرے بھائیو حقیقت تب تک آشکار نہیں ہوندی. حقیقت دا تب تک پتہ نہیں لگدا جب تک حقیقت ظہور نہ ہوئے. جب تک حقیقت سامنے نہ آوے حقیقت دا علم نہیں ہوندا. اور اگر کوئی حقیقت سامنے آوے اور ان دے ظہور دا انداز عظیم نہ ہووے اون حقیقت دے برابر نہ ہووے تا انسانوں کو قبول نہیں کریں دا کہ دعویٰ ایڈا وڈا اون دعوے دی دلیل یا اون حقیقت دا اظہار اتنا چھوٹا. تا ان دا مطلب ہے اللہ تے واجب ہے جتنا وڈا دعویٰ کیتے سو اتنی وڈی دلیل ہی دے وے. توجہ کہ جتنی بڑی حقیقت دا اظہار کیتے سو اتنی بڑی حقیقت دے ظہور حقیقت دے مظہر کو اوہ جتنا بناوے کہ جتنی بڑی حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہ رب العالمین مالک یوم الدین رحمان رحیم. ان دا مطلب ہے کہ اون حقیقت دا اظہار کہیں ایسے دا ذریعے ہونا چاہیے دے کہ دنیا یقین کر ونجے جیسی حقیقت ہے اوہ جیاں اون دا اظہار ہے. تو اون دی خاطر خود اعلان کریں دے آپ آدھے کہ میں ایک لکا ہویا خزانہ ہم کنت کنزن مخفین لکا ہویا خزانہ ہم فحببتو میں کو خواہش ہوئی ان عرف کہ میں پہچانا ونیا تو فرمیندے فخلقت الخلق تو میں کہیں کو تخلیق کیتا اور تخلیق کونے فرمیندے لکائے عرف دیکھو کو نظر میں آسا. سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے میرے دوستو شکر الحمدللہ بے توڑا رجوع ذکر دو تھی ہے. تو انہیں مطلب ہے حقیقت اور توجہ انتہی گہل سنا ہے میری نیاز ہو سے
کہ وہ ایسی حقیقت دا اظہار ہے، یعنی وہ حقیقت الہیہ دا مظہر، کیونکہ معرفت تب تک نہیں ہوندی جب تک پہچان پوری نہ ہو۔ اگر تو سجدہ کریں تو اللہ کو سنیان کے سجدہ کر، اگر پہچان کے نہ کی تو پتہ نہیں کیڑے اللہ کو سجدہ کیتے۔ اون اللہ کو سجدہ کر جے کو تو جان دیں، جن دوتے یقین رکھ دیں اے اللہ ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو مظہر کو مان دیکھ ان کو نظر داؤ ہے۔ سبحان اللہ، توجہ، مظہر خدا کو مان، کیونکہ مظہر دے ذریعے تے کو مالک دی ذات دی معرفت ہو، جب تو ان دی ذات دی معرفت کر گھن سے تب تو جیڑا سجدہ کرے سے او شرک تو پاک سجدہ ہو سی، او خلوص تے مبنی سجدہ ہو سی، او واقعی اللہ دی خاطر سجدہ ہو سی۔ تو ہون اتھائی ان دی صفت ہے، توجہ، او کیا بھی یاد ہے کہ رب العالمین ہے، عالمین دا پروردگار ہے، یعنی دا مطلب ہے رب تب ہے جب عالمین ہن۔ تو کو میری گال نہیں سمجھ جائی کہ رب تب ہے جب عالمین ہن، اگر عالمین نہ ہوئے نا تو رب کہندہ ہوئے۔ میری گال تے غور فرمائے کہ اگر عالمین نہ ہوئے نا تو ان دی ربوبیت دا اظہار کی میں ہوئے ہا۔ اگر او رب ہے تو آکھے سی میں عالمین دا رب تو ان دا مطلب عالمین ہن تو او رب ہے۔ تو والے سوچنا چاہیے دے کہ عالمین کیسے ہیں، عالمین کیویں ہیں، تو وقت دسیں دے جو میری ربوبیت دا مظہر کون ہے کہ میں ہاں عالمین دا رب۔ تو والے کہیں کو مخاطب کر کے فرمائیں دے لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر میں تے کو نہ بڑھیں دا میں عالمین بڑھاوا ہی نہ ہاں۔ توجہ، بسم اللہ، یا علی یا میری گال، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ میری گال سمجھ آندھی پئی ہے؟ آج میں تو کو اوکھے شکنجے کسی کھڑا، لیکن حوصلے نال سنائے گا۔ اگر تو توجہ کی تھی تو کو ایک دلیل بڑی قائم ہو گئی، جہاں بے غوری کی تھی اندھا اپنا نصیب۔ ہن جے کو آکھے سی لولا کا لما خلقت الافلاق، تو نہ ہوندہ کائنات نہ ہو گیا، عالمین نہ ہوئے نا، اندھا مطلب ہے جائن دی وجہ نال عالمین بنن اوہن اندھا صدقہ، جیڑا جائن دا صدقہ ہومن او ہندن اندھے تحت، جیڑے جائن دے تحت ہومن او آدھے میں انہیں دا رب ہاں۔ اندھا مطلب ہے جائن دا رب ہے او کہیں دا صدقہ بنائے سی، جائن دا صدقہ بنائے سی او کو ربوبیت دا مظہر بنائے سی، اے راضی تا سب راضی۔ توجہ، اگر اے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر اے راضی نہیں تو نہ میں راضی نہ کوئی بیا راضی۔ توجہ فرمائے، میں اتھیں دلیلہ نیونن کا حل ختم کرنی ہے، میں طوالت اچھ نہیں، باریکیں اچھ نہیں میں دا۔ رب العالمین لولا کا لما خلقت الافلاق، تے کو نہ بڑھیں دا کائنات نہ بڑھا وہاں۔ ان دا مطلب ہے اپنی ربوبیت دا جا کو مالک دا اعلان کیتس او کہیں دا صدقہ بنائے سی، تو ان دا مطلب ہے جہاں دا صدقہ بنائے سی او ایہو جیاں ہے جہاں دا صدقہ کائنات پلیں دا پائے، جہاں دا صدقہ عالمین پل دا پائے۔ توجہ فرمائے، اگو آدھے الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہاں میں رحیم بھی ہاں۔ ان دی رحمانیت اور رحیمی دا پتہ کی میں لگے تو وقت قرآن ہے چاہتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں تکو عالمین کی تے رحمت بنا کے بھیجے۔ سن دے بیٹھے ہو، خود قرآن ہے جو دلائل موجود ہیں، سجے کھبے مت پھر، میں تکوں
رسول بنائے عالمین کی تے رحمت بنا کے اگوں کیا ہے فرمیندے مالک یوم الدین میں یوم الدین دا مالک ہاں ہن جیڑا بخشش دا طلبگار ہے جیڑا خواہش مند ہے جب میری بخشش تھی وے اون آخرت علی دیوار سامنے ونجڑے تے آخرت علی دین دا مالک کو آدھے میں آپ ہاں ان دا مطلب ہے بخشش اپنے ہاتھ چ رکھی ہے بخشش کہیں بیدے ہاتھ چ نہیں سی دیتی بخشش دا اختیار خود کو دیتے کہ میں بخشش دا مالک میں بخشش کرنی ہے تا ہون او بخشش دا پتہ کی میں لگے جو او آدھے میں مالک یوم الدین تا او فرمیندے اس واسطے جو میں کہیں کو ایہو جیاں بنائے جہندے بارے فرمیندے لا فوق اصواتکم اللہ صوت نبی میرے نبی دی آواز تے آواز اچھی نہ کر تا آواز اچھی کی تھی میں تیرے ہوتے لعنت کرے ایسا توجہ سن دے بیٹھے ہو جو میرا نبی دے وے او کو گھن جتھوں روکے اتھوں روک توجہ میں اتھائیں ایک فکرہ آکھاں چاہ کہ فرمیندے لا فوق اصواتک اپنے آوازاں اچھا نہ کرو میرے نبی دی آواز تے نبی کون جے کو آدھے میں تے کو رحمت بنا کے بھیجے لیکن مالک یوم الدین دا اتھائیں مظہر بنائے سی جو ایک بندے نے خندق دی جنگ دے دوران دروازے تے آکے اچھا بولا کوئی ہے تا بھیج کوئی جوان ہے لڑن آلا تا بھیج ہون حق بندہ ہے یا ظاہراً دیکھو تو رسول اللہ کہیں کوئی آکھ سکتا ہے نا ونجو اندے نہ لڑو کہیں کچھ آکھے نا یا مولا کوئی فرما دے یا علی ونجو اندے نہ لڑو خلق عظیم دا مالک رحمت کل آج راز ظاہر پیا فرمین دے اے نہیں سیا کہ ونجو کے اندے نہ لڑو فرمین دے من لے حاضل قلب کونے جیڑا ایک کتے دی زبان بند کر رہے ہیں توجہ دیکھو رسول ہے کیوں نہیں فرمایا تھا کہ ونجو اندے نہ لڑو ونجو ایک جواب خلق عظیم دا سلطان فرمیندہ پائے کون ہے جیڑا ہی کتے دا منہ بند کرے تو اندہ مطلب ہے جیڑا جاگ دا بیٹھے میرا فکر یوں دی خاطر ہے کہ رسول نے تھا قرآن دی آیت دی تشریح کی تھی کہ اللہ کے میرے نبی دی آواز سے آواز اچھی نہ کر رسول فرمیندن کہ اے اچھا بولے جیڑا اچھا بولے حضرت فرمیندن کون ہے جیڑا یہ کتے دی زبان بند کرے اندہ مطلب ہے اللہ دا قانون ہے جیڑا نبی دے در تے اچھا بولے بندہ نہیں کتا ہے سبحان اللہ یا تو انہیں سمجھن دا صدقے مولا تو کو سلامت رکھے یا علی جڑا نبی دے در تے گستاخی کرے اچھا بولے وہ انسان نہیں نجس العین اللہ کو مننے چ بقا نہیں اللہ دی مننے چ بقا ہے شیطان اللہ کو مننے اللہ دی نہیں سی منی اے جیڑے آدھنا آسا اللہ کو منے دے ہیں تے سجدہ کریں ہیں اللہ دے میں کو جو من نہیں میری من کیوں جیڑا اللہ کو منن دا دعویٰ کرے تے اللہ دی گاہل نہ منے اوہ کو منافق آدھے توجہ اوہ منافق ہے بھئی تے کو ایک ہی جھا من رہے گاہل منے دا نے تے آدھے تے کو منے دا ایک ایسی محبت ہے تے کو منینا شیطان ہی ہو نہیں آکھا اور دیکھو اے جیڑی جہنم میں نا اے اللہ اپنی مرضی نال نہیں بنائی اللہ نہیں چاہندہ بندے جہنم میں چونجن بندے تدوین نہ سا جہنم میں چونجن اللہ چھکیں دے تو سا شیطان تے اللہ دا مکالمہ پڑھو اللہ نے کتھاں ایک کو نہیں روکیا اللہ فرمائے کیوں تکبر کی تے تے کو کائیں روکے تو او کو نہ من ما منع آکا تے کو کائیں منع کیتے ان تسجدہ تو او کو سجدہ نہ کر لے ما خلق تو بے یدائے جے کو میں اپنے ہتھے نال بنائے
جڑے جاگ دے بیٹھے نا اللہ کو جا تے جتلائے استکبرت ام کنت من العالین، تکبر جو کی تھی تو علی ہی چوئیں، تو علی نہیں چوئیں، تو اچھے لوگ ہیں چوئیں. کتنا اللہ روکے، کیوں تکبر کریں دا، کیوں سجدہ نہ کریں دا، کیوں ہی کو نہیں جھک دا، آدھے تے کو منیں دا، ای کو نہیں منیں دا. اللہ آدھے ایک دے منن دا ای نہیں آکھے میں آکھے، تو میں کو جو منیں دے میں کو من تے بھاوے نہ من، پہلے میری گا حل من. تو ہن سوچ اللہ آدھے جو میرا نبی دیوے گھن جتو روکے رک. اللہ فرمائے دے جتو میں ہی دا مطلب ہے دین دا مرکز مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ چاہ کے بھی آدھے جائیں دا میں مولا ہوں دا علی مولا. آئے آئے سبحان اللہ یا علی آئے سلامت رو. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اللہ فرمائے دے یعنی دا مطلب ہے دین دا منبع ہے مصطفیٰ. انسان اپنی جان تے خود بھی قدرت نہیں رکھدا، تو اپنے جسم کو چیرہ ہی نہ لا سکدا. اگر تائیں اپنے جسم کو چیرہ لایا اللہ جواب گنسی کیوں لایا ہوئی. اگر تائیں آکھے نا جو میرا جسم ہے، اللہ اکسی تیدہ نہیں تے کو دیتا ہم امانت میری آئی. اگر بندہ اپنی زندگی چمکاوے بھاویں جو ہزارہ سال اندہ آبے تو زاہد کیوں نہ ہوئے، اللہ دے حرام موت مرے ون جہنم. اندہ مطلب ہے جان دے اتے طاقت اپنے جسم تے اپنی جان تے. ان بندے کو خود کو بھی اللہ نے قدرت و اختیار نہیں دیتا، لیکن مصطفیٰ کون ہے. آخر جدن خطبہ غدیر دیتے حضرت فرمائے کیا میں توڑے جانا تے توڑے کلو زیادہ طاقت نہیں رکھدا، میں توڑے جانا تے توڑے تو زیادہ تصرف نہیں رکھدا. ہر کوئی آدھے لبیک یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، تو ساڑے جانا تے ساڑے کو لو زیادہ تصرف رکھ دے ہو. کیوں جو لوگ جان دے ہاں جی میں اللہ مالک ہے اوہ محمد مالک ہے. اگر نبی آکھے زندہ رہے تا مرن حرام، اگر مصطفیٰ کے زندگی مکا مرتبال جیون حرام ہے مرن حق ہے. مرون جتا جیون دا آکھے اتھا مرن حرام، جتا مرن دا آکھے اتھا زندگی حرام. تیدہ مطلب ہے والمصطفیٰ ہے جڑا پیمان ہے دین ہے. تے اون مصطفیٰ توجہ فرمائے اللہ والی قرآن دی صورت اچھ کیا آکھے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. آکھو اسا تیری عبادت کریں دے، اسا تیری مدد منگ دے ہیں. اگوں فرمائیں دے نا اللہ دے ہون میرے کو دعا منگا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیاں سا کو صراط مستقیم دی ہدایت فرما. تو یہ گاہل جرن مصطفیٰ کی تھی لوگیں پوچھا یا رسول اللہ اس صراط مستقیم کیا ہے. حضرت فرمائن لحظے دے بعد سوال کرائے والد سے سا نہ دکھے سا کون ہے. توجہ میں آخری گاہل پیا کرتا ہوں. لحظہ گزرا مسجد دے دروازے چو امیر کائنات داخل ہوئے، لوگیں کو حضرت نے ڈٹھا اور رسول فرمائن جڑا سوال کرنا ہوئے ہون کرو. لوگ کیا کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے. حضرت فرمائن موڑ کے دیکھو کون بھی آندے. موڑ کے دیکھیں تے علی تے نگاہ پہ یہ فرمائن نے جڑا آندہ پائے ایو صراط مستقیم ہے. آیا واہ یا ہون ہے اجازت میں آخری فکرہ آکھاں. این مجلس دا جگ فکرہ جیڑی خاطر ساری تمہید بدھیم. اے فکرہ بیٹھی یہ گاہل کرنے بیٹھی تھیں اتھائی بنام حسین سیر چوائے تے گاہل سنائے. ہون قرآن دی سورہ فاتحہ او سورت جہندے بغیر نماز کوئی نہیں،
جہندے بغیر اللہ نماز منیندہ نہیں. اوے علی دا نام نماز اچھ نہ برداشت کرنا لا. اللہ دے میرے کلو دعا منگ اہدن الصراط المستقیم. تے صراط مستقیم ہے علی دا نام. تو آدھے جو گواہی نہ دے اللہ دے میرے کلو دعا منگ میں اللہ میں کو علی دو بھیج. آیا آیا سبحان اللہ. حیاتی دراز ہو یا علی. بسم اللہ سمجھ آئی ہے میری گہل دی. راضی بیٹھے ہو مولا جان دے علی کو من گھندے زینب رلے نہ. میں صدقے تھی وجہ میں دارین قربان کر دے وہ. آج ہے 16 رجب. یہ جڑی کل دیوار گزری ہے نا سجاد یتیم تھا ہے. میں صدقے تھی وجہ بلاؤ اجرکم اللہ. میں دارین قربان کر. میں سید والا تھا. او حسین دے گھر اچ بہ کے حسین دے بھینی دے دکھ سننا لے اللہ بانی تے رحمت فرماوے. جو آج دی مجلس اوہا جڑی میری سین کو منظور. یتیم تھی تو 10 محرم کوئے سجاد یتیم سدوایا نہیں. مولا جان دے 61 ہجری 10 محرم حسین کٹھے سجاد اے نہیں آکھا میں یتیم ہاں. آدھن جرن پھپی تفنیس نہ پیچھے قبر تے جھانی پہ تے آدھے میرا اللہ آج میں یتیم ہو گیا. اور میں صدقے تھی میں دارین قربان کر. بھلا ہوئے میری سین کو روانا لے. شہادت نہیں پڑھدا تو سنی بیٹھے. آج ایک دکھے دی گہال ہائے ہائے جنہیں دے دلچ قبر حسین ہے اور جہان پور اللہ تو مسائب دا جو گئے تو کو عطا ہے میری سین کو رومن دی. اور میں ہر جہاں تے دعا مانگدا اللہ تواری خیرات توارے ہوتے ہمیشہ قائم رکھے. اور مولا دے نام دے ہوتے میں ہمیشہ کہ ہانج وڈی قیمتی ہے. یہ ہانج کو کوئی بندہ سستا نہ ویچے. مولا جان دے دکھاوے دا نہ رونا کر. او ہے کی تکار جاندے ہوتے بطول دے مہر ہوئے. مولا جان دے کئی بندے جو مول دی ہانج دے وہیندن یا کوئی بندہ جو 4 ٹکے گھن کے ہائے کریں دے تے ایک آنسو سٹیں دے. میں کو دسا حسین نال غداری کریں دے ہیں. حسین کو نہیں روندہ پیسے کو روندے. ای ہانج دی تے کو عزت دا پتہ ہوندہ کدیں سوچا یہی ہے او ہانجے جے کو بطول اپنے رومال چ کٹھا کریں دی. اور رو کے فرمائیں دی قیامت علیہ میں ایہو کپڑا گھن کے اللہ دی بارگاہ جیسا میرا اللہ ہے میرے حسین کو روندہ. میں صدقے تھی میں دارین قربان کر دوں. تھک گئے ہو حسین دینا تے میں سیدہ میرا حق بن دے. مر ونجڑے قبر چ ونجڑے مولا دا میں سب تو چھوٹا ذاکر ہاں لیکن حسین دے کرم نال میں کو سخی عباس دے علم کو گواہ بڑھا کے پیادا. میرا ضمیر مطمئن ہے جو میں کدہیں کہیں کو اے نہیں آکھا جو تو آیا کر. اے ضرور آدھا حسین کو رنا کر. تو حسین کو رومن دا حق ہے پیے. مولا جان دے تو کتنا رو سیں تو حسین کو کتنا رو سکتا. کدہیں تو سوچ بھئی بندہ حسین کو ہائے کتنی کر سکتا. سجاد دی تو مثال لینے. سجاد رونے 35 سال. امام زمانہ کو غیبت اچھ رت رونے تھی گن 1250 سال. حسین کو تو کتنا رو سکتے ہیں جو حسین دی ماں 1400 سال تو آج کی قبر چ رون دی ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھ کہ آج تک بطول قبر چ ستی نہیں. آج بھی سین دی کیا حالت ہے. تاریخ میں اپنے اکھی نال روایت پڑھی ہے جو آج کی سین دا ایک ہاتھ پاسے تھے. بائے ہاتھ چے حسین دا چولا تے زینب دی چادر. میں بہ کے آسمان تو دیکھے دے میرا اللہ کدن واسی میں پوچھ سا میری دھی دا جرم کیا. صدقے 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 بھلا ہوئی ہو آلیہ سین دے رکھیں کو رومن آلے لوگو. تھکڑا نہیں نیاز حسین حق کے تیرے رومن دا.
مولا جان دے نہ ساری منت ہے نہ دنیا دا احسان دے حسین کتنا کریم ہے اللہ دے نا تے کربلا چ بہ کے اج حسین نال وعدہ کر مولا تیرے سامنے تیرے غدار بن کے ناس اسا تیرے وفادار بن کے حاضر ہو سو اج سر چوائے ایک چھوٹا جہا مصائب دا حصہ پڑدا مر ونجنے جھوک فنا دیئے 2.5 سال بعد نانے دی نگری دے باہروں آ بیٹھی ہے ہائے میرے دکھائے 11 مہینے تے 10 دیہی اون زندان اچ رہیے جن دی چھت کوئے دائی ہائے سن سو اج اجازت ہوئے تو میں ایک رمز دے مسائب دی گاہل سنا ہوا او کربلا اچ بہ کے کریم دی دھی بھین دا ذکر سننا اللہ جنن تاریخ دا بدترین حاکم تھک پے وطن تے والوائی تیرے قیدہ رہائن جھکی ہوئی کمر رت روندے اکھی آ بیٹے پھپی دے سامنے اماں یزیدہ دے وطن تے والوائن چھڑا سا بھر کے دے سجاد ہون والوائنہ جوائنہ ہاتھ چھوڑ بے حسین دے ناتے ہاتھ چھوڑ بے فضائے لکھ امیر بن کے سنے کر مسائب غریب بن کے بیٹھا مسائب مدائیں سن دے نا جو کہیں دے پاس نال سجاد ہوئے میں اپنے اکھی نال روایت پڑھئے تو تا ایتھ صف تے باندھے پیو پوتر دروازے تے باندھے ہر آمن آلے دا اٹھی کے استقبال کرنے نا سا تیرے شکر گزار تو سارے دکھیں دا احساس کی تی آج سیر چوائے ہے کو غربت دی گاہل سنائے کوئی نہیں میں سنیں دا جو کیڑے شرطہ ہن بس 53 محمل گھن کے کربلا چٹوری ہے آج ترائے منگے نیس چوویٹ سیدزادی ہے آج کل 11 یا 12 ول بچر آدھن گھنے کے ٹورن لگی ہے یہ تریج اٹھ تو گڈی ہوئی کوکا یہ عالیہ موڑ کے دیکھے تا ماں اصغر دی روندی بیٹھی ہے سائن تا کوئی ایڈا اوکھا وینا ہے جو سائن کو راہ بھول گئے اولے اولے دے بھر جائی ایڈا اوکھا کی اردی ہے رو کے آدھے سائر جنن دی تیرے بھرا دے گھر آئی ہم اللہ دو اولادا دیتے ہن پتر کو کربلا سما آئیاں دھی میری شام اچھ مر گئی ہے رو کے دے سائر ندی نام سنجوگن پتنی وال جیندی ہوما نو ہوما آج ٹر دے ویلے منت لا ایک دفعہ رول موئی دی قبر تے گھن جول جنن رول موئی دی قبر دے نام ہے رو کے سائر دے سجاد بشیر کو آنکھ مہارا موڑ صدقے 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 تیرے سنن دے صدقے شریف دا آزادہ اے حق بن دے اللہ تو ہائے قبول فرماؤ سجاد بشیر کو آنکھ آج جگر سنبھال کے بھئی مسائب وہ جڑا سین کو منظور بشیر کو آنکھ مہارا موڑ آدن قبرستان دے کنارے تے آئیے ہر بی بی اٹھ باہن دا انتظار کیتے آدن ٹر دے اٹھ تو مائی میں لتھی ہے جی میں غازی زین تو جڑا صدقے 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 ماتم نہیں کریں دا میری سین دے مسائب بھلا ہوا ہے وہ حسین دے دھی کرو من اللہ ایک کربلا دا منظر بنا رہتے تھے ایسو آنکھوں تا ہی تھئی دعا چکرہ آنکھوں تا مسائب دے دور رمضان بھائی سناما اللہ تو یہ ہائے قبول کرے ہر بی بی انتظار کیتے ماں لہ پئیے انہیں ابالی ٹر دی ہوئی دھی دی قبر دے دن سین بیٹھی نہیں قبر تے سم پئیے قبر دے تعویز کو ایمیں ہاں نہ لائے زی میں چھوٹے بالے کو ماں ہاں نہ لائے قبر تے بوسا دے کے آدھے سکھ دی مر گئی ہیں چھوٹے گئے میں قائدہ صدقے 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 تیاری کرنا آج ماتم دے تیاری کر رہے گا آنکھیں جب پاڑتا والا جس جگر سنبھال آج میری سین دے دکھیں دے ڈوب اہلی سوڑ سکھ دی ٹور گئی ہے سکھ دی مر گئی ہیں چھوٹ گئے ہیں قیدہ ولے ویندے ہیں وطن تے قبر چاواز ہے ماں مبارک ہوئی توڑے تو ولی ویندی صدقے صدقے درد الازادہ حوصلہ نیاز حسین میں کو دو لفظ پڑھن دے بھی دو غربت لفظ ہر آنکھ جو ہنجے پیش اما مبارک ہوئی توڑے تو تا وطن تے ولی بیندی اما جرین وطن تے ونجے تے اوہی جیندی ہوئے جری اکبر دے پلو دی تانگے چاہائی اما او کو میری طرف آگے بھیڑا دیا بھی چنگا نصیب ہے وطن تے رہ بھئیے تے کو پلو دی تانگ ہے بابا سانگ چھکیں دا صدقے سینے تے ہاتھ مارن تے دل نہیں آتا بھلا ہوئے میری سین کو رومانا لے
گاہل کرو مسائب دے دو لفظ آکھاں جگر چ حوصلہ ہے حسین دے ناتے کوئی حسرت نہیں میرے حصے دی نوکری ہو گئی ہکا گاہل سنتے دعا اجن ماں تے دھی دے گاہلی تھیندیاں پیا ہن میں مسائب دا ہکو فکرہ آکھنے جڑا مومن دے دل چ درد دی پھانس بن کے کھڑے آج سر چاویں ایک سید کلو غربت دی گاہل سنی آلیہ سین جانے تے نتیجہ جانے ماں تے دھی دے گاہلی تھیندے پیا ہن یا سران دے آلے پاسو پھپھی آ بیٹھی پیرے آلے پاسو سجاد بہت ہے آدھے جھوک کے سین بو سے دیتے تے آدھے سکینہ سلام نے تو پوچھ دیا وے اممہ کڈڑ قیدہ چھٹ سے تے وطن تے والوے سو چھوٹ گئے قیدہ ولی ویندے ہیں وطن تے کوئی بھیڑ بھیرا دی عجیب محبت ہوں دی ہے جنہاں پھوپی آکے نا جو ولی ویندے ہیں وطن تے چھوٹ گئے قیدہ قبر جو دی اممہ میں نے سجادی آئے صدقے 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 اجرکم اللہ میری سین دے چن کو روان آلے ہے ماں میرے سجادی آئے سن سو مولا جاڑ دے میں ڈر ڈر کھڑا پڑھ دا آج میں ہی فکرے دے مومنے دے جگر دے درد اندازہ لیندہ جرن آکھے سنا میرا سجادی آئے آلیہ سینہ دیتے دے پیری آلے پاسو رات بیٹھا رون دے رات رومن دا لفظ ہے قبر حل گئی آدھی اممہ اجن رات رکی نہیں ہائے ہائے صدقے صدقے شریف ہیں دا آزادہ حوصلہ نیازہ حسین دو لفظ پڑھن دے حسین دے نا تو دو لفظ پڑھن دے ہکا گاہل اتھائی مکیندہ تیرے رخ بڑے عجیب ہیں اما اجن رات روندہ ہو دے اما اجن سجاد دی رات رکی نہیں رو کے آلیہ سینہ دے جیڑی دی بھار دا تے کو قبر سمائے سے رات ودھ گئی ہے جیڑی دا تے کو دفنا کے بلے ہون رات رک دی نسی اگے رات دا کوئی ویلہ تا ہوں دا یونا ہر ویلے رات رون دے اما میرے سجاد کو آنکھ میرے نیڑے تھی یا آدھے نیڈو سجاد نیڑے آئے یا انہیں کلو بدی غربت کے نساما جو دو لبابا ٹر دی آئیے آدھن حرم عباس دا پیرے آلے پاسو بہت ہے آدھن عباس دا سر چاکے سکینہ دے پیرے آلے پاسو رکھیس یا آدھن معصومہ دی قبر حل گئی ہے روکے دے اممہ چاچی کو آگ سر چاک یار تو آدھے مرن دی نیت دسو میں کو جو آدھے بال پڑ اگر اتھائی حوصلہ ہے تگا حل کرا مولا جان دے آدھے نر سین لبابا نہیں چاہتا زینب غازی دا سر چاہتے سکینہ کو آدھے سکینہ چاچا ملن آئی یاد یہ اممہ میرے چاچے دے سر میری سران دی رکھ آدھے نے سر رکھے معصوم آدھے چاچا میں معافی مگ دیا سامعین محترم یہ تھے قبلہ جناب سید ثقلین بادشاہ صاحب تشریف لاتے ہیں ذاکر البیت چودھری عباس رضا جھنڈوی صاحب اور ان کے بعد پاکستان کے مشہور نوح خان ممتاز حسین موالی صاحب اور ان کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ نوح خان قبلہ جناب ذیشان حیدر بھی تشریف فرما ہیں نوح خانی کریں گے بلند تر صلوات التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم دلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزکا توان وتمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد یا مال
اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات باواز بلند پڑھو آل محمد عزت ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیوٹی ادا کی تھی سید زادے نے. مالک زبان دے وچ مزید تاثیر دیون اور میں دعا کر رہا ہاں سید زادے نو مالک پورے ملک دا نام بر ذاکر بناون. مالک عزتاں دے وچ اضافہ فرماون. اگر تمہاری اجازت ہوئے تو میں اپنی نماز شروع کرنا چاہنا. بہت خوبصورت عزادار ہو, بڑا سونا جناب نے سنیا ہے. ایک لمحہ بھی میں جناب دا ضائع نہیں کرنا چاہتا. کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. سبحان اللہ, بڑی روحانیت علی مجلس. کون پیادہ ہے, کس مقام تے پیادہ ہے؟ جہان پور والےو, علی شہنشاہ دی فوج دے 4 جرنیل اکٹھے, مقداد, ابوذر, کمبر, سلمان محمدی. واجب نماز تو بعد انہاں اوجب نماز شروع کیتی. اگر تو انہوں سمجھ آ جاوے یعنی ذکر علی شروع کیتا. تھک گئے ہو کافی سارے, مولا تو انہوں سلامت رکھن, تو اڈیاں بھی حیاتیاں ہون, جیندے رہو وسدے رہو. ذکر علی شروع ہوا یعنی سلمان محمدی ذاکر حسین بنے, ذاکر علی بنے. یہ تو آپ کو سمجھ آ ونجے. مشاہرہ شروع ہو گیا. سلمان پہ آدن میرا اپنے بادشاہ دے متعلق مشاہدہ ہے, تجربہ ہے. کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. ان جنوں تے یقین ہے کہ قبر دے وچ مولوی نہیں مولا آنا ہے, وہ بولے گا. یہ پکی گل ہے. کبھی بندہ کبھی مولا, خان جی کبھی معبود ہوتا ہے. چند بندے ہالے بھی شامل نہیں ہوئے. تھوڑی سونی چپ دی قسم ہے. جبریل 7ویں آسمان تو پرواز شروع کی تھی. پرواز کریندہ کریندہ اتھے آ گیا جتھاں 4 علی دے نوکر اکٹھے ہیں, یعنی علی دے نوکر 5 اکٹھے تھی گئے. کیا بات ہے بھائی, بسم اللہ کرا. سردار ملائکہ آ کے یا علی مدد بلایا. یا علی مدد دے بعد جبریل پہ آدن سلمان بھائی میں 7ویں آسمان تے تواڈے اس قصیدے دی سطر سنیے جیڑی سطر تسا تلاوت کیتی ہے. میں اتھاؤں پرواز کر کے تے تواڈے کو لایا. میرا دل لے میرے سامنے سناؤ. کتنا کہ بولنے تے حق ادا ہوئے. سلمان پہ آدن کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. تھکنا نہیں ویکھنا میرے پاسے. اتنی عظیم سطر پڑھن لگا کہ جماندرو گنگے بھی بول سن. سلمان پہ آدن میرا اپنے بادشاہ دے متعلق مشاہدہ ہے, تجربہ ہے. کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. جبریل ہنس کے آدن علی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لا محدود ہوتا ہے. کیا بات ہے بھائی. سبحان اللہ. وارث زمانہ توڑے تے راضی ہومن, جیندے رہو. اگلیاں 2 سطرہ رہ گئی انہوں بھی پڑھ لویے. سلمان پہ آدن کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. جبریل آدن علی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو لا محدود.
علی کے نام سے نوید ہم کو اتنی محبت ہے، ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتا ہے۔ بھئی سلام ہے تو انو بسم اللہ کر لواں صدا جیو یا میں پرسوں شجاعت پر نماز ادا کی تھی توڑے کچھ عزادار اتھے موجود ہیں۔ عزادارہ نے میں نے حکم کیتا ہے جی سانو شہزادے دی نظم ضرور سنامنا۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ کیا بات ہے یار جہان پر دی تھوڑی نسلیں آباد ہو من۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ نہ میں تھکیاں تے نہ میں بھولیاں۔ مولی صاحب نے جا کے نماز پڑھاونی ہے تے میں انہاں دا ذکر پیا کردہ جنہ نماز بچائیے۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ شیعہ سنی دا سانجا مجمع ہے تے میں بہت خوبصورت شعر تواریاں جھولیاں دے بھیجنا چاہنا۔ خدا کے دین کی خدا کے دین کی خدا کے دین کی پناہ تو حسین مولا ہے۔ کیا بات ہے یار توڑی نسلیں آباد ہو من۔ بڑی خوبصورت توجہ دے نال سن دے پائے ہو تیری خیر ہوئے۔ صرف بیٹا انج نہیں کری دا بولی دا بھی منہ میں نے پتہ لگے کہ جیندے بندے بیٹھے نے جی۔ خدا کے دین کی خدا کے دین کی پناہ تو حسین مولا ہے۔ حسینیت کی پناہ ہے حسین کا اصغر۔ کیا بات ہے یار بسم اللہ کر لما بھائی تھوڑی نسلیں آباد ہو من۔ صدا جیو سید سردار دے بعد ایڈی داد ہو جانا موجزہ تو کٹ نہیں۔ میں بڑے فضائل سنے نے تھوڑے جہان پور دے۔ جیندے رہو وزدے رہو تھوڑی نسلیں آباد ہو من۔ اگر تسی توجہ کر لئی تے میں آج باب الحوائج دے ظہور دی ایک نظم خطبہ اپنے بچیاں دے کولے تو انہوں سنوے سا۔ اگر مزید توجہ کر لی تو ہو سکتا ہے میں مکمل مجلس ہی شہزادے دے پڑھا۔ تھوڑی خیرہ عمان
سونی توجہ کر رہے ہو عظیم شیر تو سناونا چاہنا سفینہ آ گئی بسم اللہ کران جی آؤ آؤ سفینہ آ گئی غازی کی یاد لوگوں کو کچھ ایسے رنگ میں ہنسا ہے حسین کا اصغر ہوئے ہوئے بسم اللہ کر لواں وارث زمانہ توڑے ترازی ہومن جی صدقے جاواں مالک توڑی توفیقات دے وچ اضافہ فرماون جنہ دا میرے بعد خطاب ہے وہ آ گئے یہ مقصد میں جلدی جلدی کراں اصل دے وچ نہ میں تہانوں ساہ چڑھانا چاہنا تے نہ اپنے آپ نو ساہ چڑھانا چاہنا انج پڑھنا چاہنا تہانوں بھی سمجھ آوے تے میرے بھی پلے کچھ پوے سونے عزادارو ویکھنا میرے پاس 9 رجب المرجب بہت بڑا شعر تلاوت کرنا چاہنا جناب تھوڑی نظر شیئر کر رہے ہیں غور کرنا کتنی داد دیون شہزادہ علی اصغر دے نوکر تے حق ادا ہوئے وہ جس نے آتے ہی 9 رجب ہے تو انہیں سمجھ نہیں آنی 9 رجب المرجب ہے رحل امامت سورہ کوثر دا نزول ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سلامت رہو جی تسا حق ادا پہ کر دے ہو بادشاہ دا نزول ہویا مالک آ گئے کربلا دا علی آیا آئے آئے صدقے جاواں وہ جس نے آتے ہی ہوئے میں کو ہنسے کے مار دیا کیا بات ہے بھئی میرے بادشاہ توڑے ترازی ہومن وہ جس نے آتے ہی ہوئے میں کو ہنسے کہ مار دیا بغیر تیغ لڑا ہے حسین کا اصغر بسم اللہ کریے سلامت رہو جی بسم اللہ کریے ہاتھ اونچے شہزادے دے نوکر بسم اللہ کرا سلامت رہو جی لکھ لکھ بسم اللہ کریے توڑے عقیدے نو سلام ہے یار اچھا اگر مسائب والے پاسے نہ ونجو تے میں فضائل دا بہت بڑا شعر پڑھا ویکھنا میرے پاسے سخی کے ہاتھ پہ اسے گئے نہیں یہ سیدہ ہے اگر توجہ دے نال شعر سنیا نا تسی تے انہاں دے مصائب دے وچ انہاں دا فضائل ہے توجہ کرنا بھائی سخی کے ہاتھ پہ اسے گئے نہیں یہ سیدہ ہے جو پانی مانگ رہا ہے حسین کا اصغر
بھئی تو سلام ہے میرے مالک تواڈی توفیقات دے وچ اضافہ فرماون تسا حق ادا کر چھڈیا ہے اچھا اے نے 9 شیر چونکہ شہزادے دا ظہور 9 رجب المرجب اگر میرے سرداران دا دل ہوئے تو میں تے پڑھن نہیں آیا نا پڑھی اگلا شیر جی مالک تواڈی توفیقات دے وچ اضافہ فرماون دیکھنا میرے پاس 9 رجب بھائی اعجاز خان جی ماحول کی بنیا ہے کریم کربلا دے ہتھاں تے کربلا دا علی موجود